السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کا جو لیسن تھا اس میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ ہم اپنا مال اور جان کہاں کہاں لگا سکتے ہیں، عملی طریقے کیا ہیں، تو اس پر آپ نے سوچنا تھا۔ آپ کو جان زیادہ پیاری ہے مال؟ جان، سب کو جان زیادہ پیاری تھی، کیونکہ مال تو جا کے آ جاتا ہے لیکن جان نہیں آتی۔ تو جو زیادہ پیاری چیز ہو وہ خرچ کرنا بھی زیادہ مشکل ہے، اس کے خرچ کرنے پر اجر بھی زیادہ ہے۔ تو آئیے پہلے اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو کیا طریقہ سوچا آپ نے کیا کرنے کا؟ اپنے وقت اور صلاحیت کو جان کر پھر سوچوں گی کہ کیا کر سکتی ہوں۔ دیکھیے کہ اسپیسیفک بات ہونی چاہیے، بالکل ٹو دا پوائنٹ کہ کیا کرنا ہے۔ ٹپس پہ پتہ ہونا چاہیے، ایک دن کے ٹارگٹس پتہ ہونے چاہیے، ہفتے کے، مہینے کے، صبح سے شام تک، جاگنے سے سونے تک آپ کے بس کتنے گھنٹے ہیں۔ لکھیے کہ آپ کیسے پلاننگ کریں گے اپنے وقت کی۔ صبح جاگنے سے سونے تک آپ کے پاس کتنے گھنٹے ہیں؟ کتنے بجے اٹھتے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ، گویا اذان کے ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں۔ اور سوتے کتنے بجے؟ ماشاءاللہ۔ تو اب آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں سونے اور جاگنے کا ٹائم، ہو گئی کیلکولیشن؟ ٹھیک۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کے فرائض کیا کیا ہیں، ان میں سب سے پہلا فرض کیا آپ پر؟ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی ڈائریوں کے اوپر گھنٹے لکھے ہوتے ہیں۔ 5 بجے، 5 سے تو خیر کوئی ڈائری شروع نہیں ہوتی، کیونکہ زیادہ تر نان مسلمز بنائی ہیں اور ان کا کام شروع ہوتا ہے 7 بجے، تو وہ 7 بجے سے عام طور پر ڈائری شروع کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی 5 سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو آپ ایک پیج لیجئے جس کو مثلا آپ 5 بجے اٹھتے ہیں تو اس کے اتنے خانے بنا لیجئے جتنے آپ شام تک سوئیں گے۔ میں تھوڑا سا آپ کو اسکیچ سا بنا کے بتا دیتی ہوں۔ یہ ایکٹیویٹی اگر آپ کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا اور اپنا حساب کرنے کا بہت موقع ملا کہ میں اپنا دن کہاں استعمال کر رہی ہوں اور مجھے کیا کیا کرنا چاہیے، جس کے لیے میں عموماً کہہ دیتی ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں، لیکن وقت نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ جن اوقات کا صحیح طور پر پلان نہیں کیا ہوتا وہ بس ایسے ہی آنے جانے انتظار کرنے ادھر ادھر میں گزر جاتے ہیں۔ ڈے پلانر بنائیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ڈے پلان اوپر لکھ لیجئے۔ مثلا کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے 12 مارچ، اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے، کوئی بھی ایک، یہ پتلی سی کاپی نہیں ہوتی جس میں موٹی موٹی اردو کی لکیریں لگی ہوتی ہیں، اگر آپ انگلش والی لیں گے تو اس میں لکھا نہیں جائے گا، لیکن اردو والی لے لیں گے تو بہت آسان رہے گا، اور اس میں ایک طرف ویسے بھی لال لکیر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں آپ گھنٹے لکھ سکتے ہیں اور باقی موٹی موٹی لکیروں کے بیچ میں آپ دن کو پلان کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ اس طرح کیجئے کہ جیسے 5 سے لے کر رات 10 بجے تک کے سارے گھنٹے لکھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں کہ 5 بجے آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی 5 سے 6، ہر یہ 2 لکیروں کے بیچ کا مطلب یہ کہ 1 گھنٹہ ہے آپ کے پاس۔ 5 سے 6 میں جو کرنا ہے، فار ایگزامپل آپ اس وقت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، صبح شام کی دعائیں پڑھ رہے ہیں یا تلاوت قرآن، تو اٹ مینس کہ آپ کے سامنے ایک ڈیڈ لائن ہونی چاہیے کہ بائی 6 o'clock I should finish with all my عبادات، ٹھیک ہے؟ اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے اس کو۔ میں اپنا اس طرح حساب کرتی ہوں، ایون ایکسرسائز کرتی ہوں تو میں دیکھ لیتی ہوں کہ یہاں سے یہاں تک، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، اور شروع کرنے میں بھی اس سے نیچے نہیں آنا چاہیے جو مقرر ٹائم ہے اس کے اندر، کیونکہ اگر آپ وہ ٹائم فکس نہیں نا اس کے لیے کریں گے تو کیا ہوگا، وہ 15 منٹ کسی اور کام لگ جائیں گے اور وہ کام آپ کا رہ جائے گا جو آپ نے اپنے اوپر فرض کے درجے میں کرنا ہے۔ تو 5 to 6 مثلا کل کے دن میں آپ لکھ لیجئے آپ نے کیا کیا کیا، پھر آپ دیکھ لیجئے کہ 6 to 7 میں آپ نے کیا کیا، پھر 7 to 8 میں کیا کیا، 8 to 9 میں کیا کیا، پھر آپ کی جو کلاسز کے ٹائم ہے اس میں بھی آپ زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ لکھ لیجئے کہ اتنے گھنٹے آپ اسکول میں رہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو آپ کے بس میں نہیں ہوتا، جو ٹائم ٹیبل آپ کو ملتا ہے آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے، تو ان آورز کا آپ بیچ میں مس بھی کر سکتے ہیں، لیکن سنڈے کے لیے آپ وہ آورز ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر چھٹی کے بعد سے لے کر آپ 1 گھنٹہ اگر ٹریولنگ ٹائم ہے تو کیا صرف 1 گھنٹہ میں ٹریول ہی کرتی رہوں؟ پہلے تو آدھا گھنٹہ بس کا انتظار کروں، پھر آدھا گھنٹہ بس میں بیٹھوں، پھر اتروں، تو 1.5-2 گھنٹے تو ایسے ہی چلے گئے۔ تو مجھے اس ٹائم کو بھی پلان کرنا ہے
کہ میں اس وقت میں اور کیا کر سکتی ہوں، یعنی بیسٹ کس طرح اس کو میں یوٹیلائز کر سکتی ہوں بغیر اس کے کہ میں اپنے اوپر سٹریس کروں. سٹریس نہیں لینا، لیکن یہ ہے کہ جو جو کام آپ کو کرنے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک طرف اگر آپ نے اپنی ڈیوٹیز لکھی ہوئی ہے نا کہ کیا کیا آپ کے ٹاسک ہیں، کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. مثلا آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں، کوئی آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی اور کریٹو کام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ روز رونا دھونا ڈالے ہوئے ہیں، مجھے ٹائم نہیں ملتا ٹائم نہیں ملتا. تو اپنے سارے آرزویں تمنائیں ایک طرف لکھ لیں، اپنے خواب اور اپنا سب کچھ، اور دوسری طرف یہ گھنٹے اپنے گن لیں. وہ ٹائم تو یہی ہے نا، اتنے گھنٹے ہیں میرے پاس، ان سب کو میں نے کہیں نہ کہیں فٹ کرنا ہے. پھر آپ بیٹھ کے خود ہی گیم کھیلیں گے کہ یہ یہاں ہو سکتا ہے یا یہاں ہو سکتا ہے. جیسے وہ نہیں میچ کرتے، میچ دا کالمز. آپ دیکھ لیجئے کہ کون سی چیز آپ کہاں لے جا سکتے ہیں. اچھا ایک دن آپ نے ایسا کیا تو پھر کیا ہوا کہ وہ تو ایک جگہ آپ نے ان ریئلسٹکلی وہاں آپ نے فٹ کر دی تھی کوئی چیز جو وہاں ہو نہیں سکتی تھی، پاسبل نہیں تھی. تو پھر آپ اس کو وہاں سے اٹھا کے کسی اور جگہ ڈراپ ان کریں گے کہ نہیں یہاں نہیں، یہاں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو 1 ہفتہ لگے، 2 ہفتے لگے، لیکن انشاءاللہ اگر آپ اس کے اوپر اپنا محاسبہ خود کر کے اپنے آورز کو گن کے اپنے کاموں کو ان میں ڈال دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ بھی نہیں چھوٹتا. انشاءاللہ آپ کر جائیں گے. اچھا اس میں ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ ہمیں پریشرائز کر کے ہمارا ٹائم کھا جاتے ہیں، بڑا ظلم ڈھاتے ہیں کہ ہمارا ٹائم ہمارا نہیں رہتا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹلی اپنا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے اوپر دوسرے لوگ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں اور بچہ رو رہا ہے اور اس کو بھوک لگی اور آپ نے اپنے ٹائم ٹیبل کے کھانے میں ڈالا ہوا ہے ریسٹ ٹائم، اب بتائیے آپ کیسے ریسٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس وقت تو اس کی ضرورت پوری کیجیے اور اپنا ریسٹ کسی اور جگہ لے جائیے یا مائنس کر دیجیے اس دن. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ اوپر نیچے بھی بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے، وہ پھر آپ اس کے ایروز اوپر لے جائیں اور نیچے لے جائیں اس دن کی بیٹھ کے. اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ ہر رات اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، تو آپ صبح بیٹھ کے نا تو لکھ لیں کیا کیا کرنا ہے، اور شام کو بیٹھ کے اپنی مارکنگ خود کر لیں کیا تھا کہ نہیں کیا. آپ دیکھیے انتہائی سمپل طریقہ ہے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کا. تو جب تک آپ اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کرتے اس وقت تک آپ زندگی میں کچھ کر نہیں سکتے، اور یہ آپ کو اپنے آپ کو خود ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ لاسٹک کی طرح ہوتا ہے، اس کو آپ جتنی آپ میں قوت ہے آپ اسٹریچ کر لیں اور جتنا ڈھیلا چھوڑنا ہے چھوڑ دیں. چھوڑیں گے تو وہ دن اتنا بنے گا، اور اگر آپ اس کو کھینچیں گے تو برکت ہو جائے گی، بہت بڑا بھی بن جائے گا. جی بالکل گڈ. عموماً ہم اس میں وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کریں کیا، اور وہ جو کرنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ کس میں گزر جاتا ہے؟ سوچنے میں کہ کریں کیا کریں کیا. بالکل صحیح ہے. یعنی آپ یہ بھی ساتھ ایڈ کر لیں پلیسز، یعنی کہ ٹائم، کام، ٹاسک اور پلیس، کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے، کہاں پر کرنا ہے، کس جگہ اس کو کرنا ہے. گھر پہ کرنا ہے، ٹریولنگ کے دوران کرنا ہے، کسی جگہ پر جا کے کرنا ہے، کون سی چیز آپ کہاں کریں گے. اور وہ ہلکی کاپی کی میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ وہ کسی کہیں پر بھی بیگ میں آپ گھسا کے ساتھ لے جا سکتے ہیں. ویسے تو ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہوگی. اب تو آپ دیکھیں ٹیلی فون کے اندر بھی اس طرح کے پلانر موجود ہوتے ہیں. آپ کو کاپی کا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے اس طرح کی، کیونکہ اس میں آسانی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات آپ اپنا یہ کیلنڈر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں، اور آپ کے وقت میں اگر ان کو کوئی چیز چاہیے تو اس میں وہ ڈال سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ہسبینڈ وائف اگر اسی طرح کا کیلنڈر شیئر کر رہے ہیں اور آپ نے کچھ کام مل کے کرنے ہیں تو اس میں بعض اوقات مصروفیت ہوتی ہے تو آپ شیئر نہیں کر سکتے، بیٹھ کے ڈسکس نہیں کر سکتے. مثلا آپ نے اگر اکٹھے کہیں جانا ہے یا کہیں بچوں کے ساتھ کوئی ٹائم سپینڈ کرنا ہے یا فیملی کے ساتھ کرنا ہے تو اس میں اپنی چوائسز بھی ڈال سکتے ہیں کہ یہ کام اس وقت ہو سکتا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جس میں نماز وغیرہ ہے، کچھ نوافل عبادت وغیرہ، وہ آپ دیکھیے کہ دن میں کتنی آپ کو کرنی ہے، اس کے کون کون سے ٹائمنگز ہوگی وہ آپ کر سکتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو کہ خاندان کی آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اگر آپ کے بچے ہیں یا ہسبینڈ ہیں یا پیرنٹس ہیں یا اور ان لاز وغیرہ ہیں یا جو بھی، تو ان کو ہفتے میں کون سا دن، پھر یہ تو ایک دن کا نا تو پھر ایک ہفتے کا بھی بن جائے گا، تو کس کو کہاں پر ٹائم دینا ہے وہ بھی آپ ڈالیں. یعنی جو کرنے کے کام ہے نا، تھنگس ٹو ڈو، اس کی تو لسٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس، اور اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ خالی اڑتی لسٹ نہ ہو تھنگس ٹو ڈو کی، یہ بھی آپ ڈالیں کہ یہ تھنگس ٹو ڈو والی کون سی چیز کس جگہ ڈالنی ہے مجھے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ اللہ کے دین کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں، مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو پڑھائیں
تو آپ کو لازمن ڈالنا پڑے گا کہ کون سی جگہ. اب آپ دیکھیں گے کہ ڈے فل ہے, کہیں بھی کوئی جگہ نہیں مل رہی, تو بھی آپ ٹائم نکال لیں گے, اوکے اچھا جو میرا ٹریولنگ ٹائم ہے اس میں یہ کر سکتی ہوں. مثال کے طور پر مجھے اگر فون کال لوٹانی ہوتی ہے تو میں مسڈ کالز کو واپس اپنی ٹریولنگ ٹائم میں بعض اوقات کر لیتی ہوں. اسی طرح میسجز جو ہوتے ہیں ان کو بھی میں اس ٹائم پر, یعنی میں اپنے کام کے وقت میں بار بار کھول کے نہیں دیکھا اچھا کس کا میسج آیا, اچھا کس نے کال کیا, نہیں اس طرح نہیں. یہ بس ایک دفعہ رکھ دیا. اب اس وقت جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے, جو ہی میں فارغ ہوں گی بیچ میں جو ٹائم آئے گا اس کو کھول کے دیکھ لوں گی. اگر کسی نے کال کیا کال ریٹرن کر دینے کا اخلاقی اصول ہے. اسی طرح اگر کوئی میسج ہے تو اس کو ریٹرن کرنا یا کوئی اور بات ہے. تو جو اہم ترین کام ہے ان کو پرائم ٹائم پہ رکھیے جب موسٹ فریش ہوتے ہیں. ہر شخص کے اپنا ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, اور جو سیکنڈ یعنی ترجیحات قائم کریں, جو دوسرے درجے کے کام ہیں ان کو دوسرے درجے کے وقت میں رکھنا ہے, اور کچھ کام ایسے رکھنے جو آپ انتہا آنکھیں بھی بند ہو, سو رہے ہوں اور تھکے ہوئے ہوں تو اس وقت بھی آپ کر سکتے ہیں. جی آپ فرمائیے. جی بالکل ایگزیکٹلی. شابش, یہ بہت اچھا انہوں نے ایڈ کیا کہ شروع میں ہم یہ کر نہیں پاتے, ہم کہتے ہیں ہم کر نہیں پاتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بکھرے ہوئے وحشی جانور, اس کو سدھانا, ہمارا نفس بالکل وحشی جانور کی طرح ہو چکا ہے, کیونکہ ہم خواہشات کے اتنے غلام ہو چکے ہیں کہ ہم موڈ کے تابع ہوتے ہیں. ہر وقت موڈ نہیں, ابھی دل نہیں چاہ رہا, او ہو ابھی نہیں کرنا. لیکن اگر کچھ دن آپ اس کو کڑوی دوا پلاتے رہیں گے نا تو سدھ جائے گا, وہ آ جائے گا اپنے ٹھکانے. بالکل اپنی نیند میں سے کاٹیں, اپنے کھانے کے ٹائم میں سے نکالیں وقت, نہیں اپنے آپ کو پھر سزائیں بھی دیں. دیکھیے کچھ کام جو آپ کو کرنے ہو تو آپ نہیں کرنے ہیں نا, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا ریوارڈ کیسے ملے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, کس کو خطاب کیا گیا؟ ہمیں کیا گیا. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب, یہ بزنس تو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ رسول پر ایمان لے آئے, تجاہدون فی سبیل اللہ. اب یہ جو تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, تو پھر کیسے ہوگا؟ اپنی جان کو مارنا پڑے گا نا. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ ایک طرف جو تھنگس ٹو ڈو کی جو لسٹ ہوتی ہے نا وہ عام طور پر سائڈ پر ہوتی ہے. اگر آپ گوگل کیلنڈر پہ بھی جائیں اپنے, اگر آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ ڈال لیں اس کو, تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ کون کون سے کام کرنے ہیں. ٹو ڈو لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً آپ نے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے, اب آپ ٹالتے جا رہے ہیں کہ اچھا کر لیتی ہوں, پھر کیا ہوتا ہے اینڈ ٹیسٹ سے پہلے آپ راستے میں جلدی سے سپارہ کھولا, ادھر ادھر کیا, پھر اس کو فیل کیا, پھر ری ٹیسٹ میں گئے, پھر اس کے لیے گھنٹہ ٹریول کر کے آئیں گے جائیں گے. مطلب کتنا اپنا بھی وقت ضائع اور دوسروں کا بھی. شروع کہاں سے ہوا تھا؟ اپنی غفلت سے. ہم نے صرف ظلم اپنے پہ نہیں کیا, ہم نے 10 اور لوگوں پہ کیا, کہ جو آپ کے پیپر چیک کرتے ہیں, پھر وہ ان کو کئی جگہ انٹر کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ, لیکن شروع آپ کی غیر ذمہ دارانہ رویے سے ہوا تھا, اور آپ نے اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دی ہوئی ہے کہ مجھے آتا نہیں یا میں کر نہیں سکتی. نہیں, آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کیا نہیں, یہ ہم خود مانتے نہیں. تو اس کو کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ انالائز کریں کہ یہ گھنٹہ جو تھا اس میں کیا کر رہی تھی, میں کر سکتی تھی. چلو استغفر اللہ, اس دفعہ مجھ سے غلطی ہوگی, اگلی دفعہ میں اس ٹائم کو زیادہ بہتر طور پر استعمال کروں گی. اب یہ جو ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے نا, کہ اپنے پاس جیسے کام کر رہے ہیں ڈیسک پہ بیٹھ کے, تو اپنے ساتھ چھوٹی ڈائری رکھا کریں, اور اس پہ کیا کیا کریں کہ جو دماغ میں آئے وہ لکھتے جایا کریں. اس میں آپ دیکھیے کہ اس سائز کی ڈائری ہونا تو بہت ہلکی ہوتی ہے, اور یہ ہر جگہ آپ اٹھائے پھر سکتے ہیں. اس کا کیا ہوتا ہے مثلاً یہ کہ میں جب صبح کام کرنے بیٹھتی ہوں نا, تو یہ میرے ڈیسک پہ ہر وقت یہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے. اب میں کیا کرتی ہوں کہ مجھے بیٹھے بیٹھے کام کے دوران پڑھ رہی ہوں نا, خیال آ جاتا ہے اوہ فلانا کام نہیں ہوا, تو ساتھ ہی پین رکھا تو اس کو لکھ لیتی ہوں تاکہ یہ دوبارہ نہ میرے دماغ میں آئے. ورنہ کیا ہوتا ہے وہ اتنا پنچ کرتا رہتا ہے, نہ ہم اس کو دل سے نکالتے ہیں کہیں کانٹا, اور نہ ہی پھر ہم اس سے دماغ کو فارغ کر سکتے ہیں, اور کرتے بھی نہیں ہیں بعض اوقات, کیونکہ تھوڑی دیر تو وہ ہمیں آئے گا, اس کے بعد ہمیں بھی بھول جائے گا اور وہ بھی رہ جائے گا. تو بس وہ اس کو ادھر لکھتے جائیں. پھر آپ کیلنڈر پہ دیکھیں کہ میں نے اس کو کس وقت میں کرنا ہے, کون سی میٹنگ میں کرنا ہے, کس کے ساتھ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. تو جب انشاءاللہ آپ رائٹ اپروچ اختیار کریں گے تو تجاہدون فی سبیل اللہ تبھی ہو سکے. کہ بڑی بڑی باتیں تو ہم پڑھ بھی لیتے ہیں, کر بھی لیتے ہیں, لیکن جب عمل میں آتے تو بہت سے لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں. جی شابش. جب ہم بااصول زندگی گزارتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, اور وہ ہمارے وقت کا احترام کرتے ہیں. وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ لوگ اس وقت میں یہ کام کرتے ہیں, اس لیے مثلاً اگر آپ کو ارلی سونے کی عادت ہے رات 10 بجے, کوئی آپ کے گھر اس کے بعد نہیں آئے گا. کیوں؟ ان کو پتہ ہے آپ 10 بجے سونے والے ہیں.
وہ اگر پلان بنائیں گے بھی نا تو خود ہی اپنا پلان کینسل کریں گے، آپ کو نہیں ڈسٹرب کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جی اوور دا ایئرز آپ کی ہیبٹ ہے کہ میں اس وقت سوتی ہوں۔ اسی طرح اگر آپ کو پڑھنے کا ٹائم، مثلاً اگر آپ اس وقت اسکول میں بیٹھے تو آپ کو کوئی بادر نہیں کرے گا، انہیں پتا ہے جو اسکول گئی ہیں وہ آپ کے وقت کا احترام کریں گے۔ لیکن اگر آپ ایک دن آتے ایک دن چھٹی کر لیتے تو سب کو پتا آپ کیجول پرسن ہیں، آپ کسی وقت بھی کچھ بھی وقت ضائع کر سکتے ہیں۔ تو انہیں ایک اصول کی بھی زندگی گزاریے۔ جی بالکل، موبائل کے اوپر ریمائنڈرز ہوتے ہیں اور وہ آپ کو الرٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے گوگل کے ساتھ میں نے اپنا رکھا ہوا ہے، تو مجھے گوگل کی طرف سے میسج آتا ہے کہ آپ کی فلاں میٹنگ کا ٹائم ہو چکا ہے، تو اس میں مجھے ایک کھٹک بھی بجتی ہے تو میں الرٹ ہو جاتی ہوں کہ ہاں، ہلکی سی ساؤنڈ ہوتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں چیز اب آنے والی ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو خود ہی خبردار کرنے کے طریقے، اسی طرح ہی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس یہ سہولت نہیں ہو، آپ کے موبائل میں ایسا نہیں ہے الرٹ وغیرہ کا، یہ لیکن الارم تو ہوتا ہی ہے سب کے اندر، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 2-3 چھوٹی چھوٹی گھڑیاں لے لیں سستی سستی، اور ایک کا الارم کچھ لگا دیں، ایک کا کچھ، یعنی 2-3 جو اہم، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ صبح صبح آپ 2-3 جگہوں پر لگا کے رکھ سکتے ہیں۔ اچھا جب آپ پڑھ رہے ہیں تب بج گیا، اچھا جی اب جانے کا ٹائم ہو گیا، اچھا پھر دوسرا ایک اور بج گئی، پتہ چل گیا کہ اب یہ فلاں ٹائم ہو گیا۔ تو یعنی اپنے آپ کی یاد دہانی کے کئی طریقے آپ رکھ سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو آرگنائز کر سکیں۔ تو ہماری پہ کیسے کرے گی؟ صحیح ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنی خود قدر نہیں کریں گے نا، اپنے آپ کو ویلیو نہیں کریں گے تو دوسرے بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ جی شابش۔ جب آپ ٹائم ٹیبل اپنا سیٹ کر لیں تو اپنے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ میرے اوقات میں برکت دے دے، کہ صحابہ کرام یہ دعا کیا کرتے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی برکت دے دیتا ہے۔ جو خلاصہ ہے بات کا وہ یہی ہے کہ جو کرنا ہے آج سے ہی شروع کریں، کل کے انتظار میں نہ رہیں کہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، چھوٹی سی کوشش شروع کر دیں۔ نمبر 2، اس میں استقامت اختیار کریں، اور پھر یہ کہ اپنے اہداف جو ہیں یا گولز جو ہیں ان کو ٹائم کے ساتھ باندھ لیں کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے، خاص طور پر وہ کام جو آپ کا پیشن ہے کہ یہ تو کر کے چھوڑنا ہے، اور پھر اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق بھی دے گا۔ چھوٹی کوشش سے شروع کریں، چھوٹی چھوٹی ایفرٹ، کیونکہ بعض اوقات ہم بہت بڑے بڑے پلان بنا لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے جب وہ ہوتے نہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تو کسی قابل ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے۔ نہیں، اتنا رکھیں جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ جب ایک سٹیپ چڑھنا سیکھ لیں گے نا، جیسے بچے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا کس طرح وہ سیکھتے ہیں، قدم اٹھانا کیسے سیکھتے ہیں، چلنا کیسے سیکھتے ہیں، دوڑنا کیسے سیکھتے ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھنا کیسے سیکھتے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے کرتے 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 پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح دوڑتے ہوئے اوپر جاتے ہیں۔ جی بالکل، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس حال میں سوئے، کیا سوچے لے کر، یعنی کہ اللہ کو یاد کر کے اور پھر اٹھ کے یاد کیا تو وہ بھی انشاءاللہ عبادت ہوگی۔ اور پھر یہ کہ اس میں سونے سے پہلے کی نماز پڑھی، سو کر اٹھنے کے بعد یعنی عشاء، اور پھر اٹھ کے فجر پڑھی، تو انشاءاللہ وہ نیند کی نیت بھی یہی ہو کہ تازہ دم ہو کر پھر اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کرے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یقین کریں کہ رات سوتے ہوئے میری آنکھ کھل جائے، مجھے سونے پر اس قدر حسرت ہوتی کہ اللہ اگر یہ ضرورت نہ ہوتی تو میں نہ سوتی، کیونکہ اس کے بغیر کام نہیں کر سکتے۔ اور جب سوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کیا کچھ خسارہ کر رہے ہیں، کتنے دن ہے زندگی اور یہ وقت گزر جائے گا اور پھر کیا ہوگا، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں، اس کے بغیر کام بھی نہیں۔ تو پھر یہی میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان اوقات کو بھی عبادت لکھ لے، کیونکہ یہ اس لیے سوتے ہیں تاکہ صبح اٹھ کے کچھ کر سکیں، کیونکہ اگر سوئیں گے نہیں تو صبح کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ انما الاعمال بالنیات، کیا آپ نیند بھی کیوں لیتے ہیں؟ بالکل، جزاک اللہ خیر، کیونکہ شروع میں نے یہی کہنا تھا کہ جب آپ یہ پلانر بنائیں نا تو اس وقت پہلے نمازوں کے اوقات یہاں فٹ کریں کہ کون سا وقت جو ہے وہ آپ کی نمازوں کا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میرے اس موبائل میں ساری نمازوں کے اوقات موجود ہوتے، تو میں صبح کے وقت جیسے نماز فجر پڑھ کے اور جب قرآن پاک پڑھتی ہوں تو اس کے بعد میں ایک نظر دیکھ لیتی ہوں کہ آج مغرب کتنے بجے شروع ہو رہی ہے اور کتنے بجے سورج نکل رہا ہے، کیونکہ یہ دو اوقات جاننا بے حد ضروری ہے، ان سے ہماری نمازیں جو ہیں ان کا۔ اور اس کا بھی ضرور اہتمام رکھیں کہ اگر اخبار سے پڑھ سکیں یا کہیں سے بھی کہ سورج نکلنے اور غروب ہونے کے ٹائمنگز کیا ہیں۔ صحیح، بالکل، یعنی ہر موقع پر سوچے کہ اس وقت سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، یعنی ریڈ لائٹ میں فرسٹریٹ ہونے کی بجائے کوئی بھی کام، مثلا کہ چائے بنا رہے ہیں آپ، پانی کو ابلنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بیزار ہو رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت کو بھی
آپ کو پتا ہے کہ اس وقت مجھے اتنے منٹ کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے کسی بھی جگہ، تو آپ وہاں پر کوئی کتاب رکھ چھوڑیں، ایسی کتاب رکھیں جس کا ایک ایک صفحہ بس لکھا ہوا ہو، تو اتنی دیر میں آپ وہ پڑھ چھوڑیں. یعنی اپنے مختلف اوقات میں دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ تجاہدون فی سبیل اللہ جو ہے، اللہ کے راستے میں جہاد ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، پلان نہیں کریں گے اور اپنی لغویات کو کم نہیں کریں گے. کیونکہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یہ لغو ہوتا ہے جو ہمیں جو کرنے کا کام ہے اس سے ہٹا دیتا ہے. بہت برکت ہوگی ٹائم کی، اتنا وقت کھلا ملے گا آپ کو. بالکل. یعنی جب آپ یہ ٹائم ٹیبل بنائیں گے فرسٹریشن بہت ہوگی آپ کو، لیکن جب اس کے ریزلٹ آئیں گے تو اس وقت آپ کو خوشی ہوگی. دنیا میں بھی ایک ریزلٹ آنے والا ہے اور ایک کل آخرت میں بھی آنے والا ہے. جی، وجہ معلوم کر کے اس کو دور کریں کہ کیوں ہٹا تھا اور واپس لائیں اس پہ. کیونکہ آج ہم یہی پڑھنے والے ہیں کہ کچھ لوگ کل میں جیتے ہیں جو نہیں آئی، اور اس ضمن میں آج کو کھو دیتے ہیں. حالانکہ آج بھی جو آج ہمیں ملی ہے وہ دراصل کیا تھی؟ ایک کل تھا جس کے ہم انتظار میں ہیں، اور اب وہ کل آج مل گیا تو آج ہم اس کو کھو رہے ہیں اور ساری زندگی ہی کرتے چلے جاتے ہیں. چلیے، فصل 54. گناہوں سے حال اور مستقبل کی نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں. گناہوں سے حال یعنی آج، اور مستقبل کی یعنی فیوچر کی نعمتیں زائل یعنی ضائع ہو جاتی ہیں، ٹل جاتی ہیں. گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ ان سے حاضر اور موجود انعامات الہیہ زائل ہو جاتے ہیں. یعنی جو آپ کو اپرچونٹیز ملی ہوئی ہیں، جو مواقع ملے ہوئے ہیں، جو صحت، طاقت، انرجی، مال، وقت آپ کو ملا ہوا ہے، ان کو آپ صحیح استعمال نہیں کر سکتے اور وہ ضائع ہو جاتے ہیں. یہ بھی گناہوں کی ایک سزا ہوتی ہے. حاضر اور موجود انعامات یعنی جس وقت آپ کے ہاتھ میں ہیں، ان انعامات کے زائل ہو جانے کے بعد انسان مستقبل میں ملنے والی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے آج کو ضائع کر دیا تو کیا ہوگا؟ گویا آپ نے اپنا فیوچر بھی ضائع کر دیا. اگر آج بیج نہیں بویا تو کل فصل نہیں کاٹ سکتے. آج کے دن کو بس آج کا دن سمجھ کے مت گزاریں، اس کو پوری طرح استعمال کریں. آئندہ ملنے والی نعمتیں اس لیے منقطع ہو جاتی ہیں کہ موجودہ اور حاضر انعامات الہیہ کی حفاظت کے لیے اور غیر موجود اور غیر حاضر نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اطاعت سے بہتر کوئی چیز نہیں. یعنی اللہ کی فرما برداری سے بہتر کوئی چیز نہیں. اور اللہ کی اطاعت کیا ہے کسی بھی معاملے میں؟ مثلا اس وقت اللہ کی اطاعت کیا ہو سکتی ہے؟ جس کام کے لیے بیٹھے ہیں وہ کریں. اگر یہاں بیٹھ کر ہمارا دھیان کہیں اور ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہوں گے، اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے اس نعمت کی ناقدری. آپ کو پتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کراچی کنیکٹ ہوا یا نہیں ہوا. نہیں ہوا نا. آپ کو پتا ہے وہ کتنا تڑپ رہے ہوں گے بیٹھ کے کہ یہاں سے کنیکٹ نہیں ہوا، یہاں سے کنیکٹ نہیں ہوا، اور آپ اس وقت سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. اور اگر یہاں بیٹھ کے آپ فجٹ کریں، ادھر ادھر دیکھیں اور اپنے وقت کو ضائع کریں تو کیا یہ نعمت کی قدر ہوگی؟ جو کچھ آپ اس وقت پا رہے ہیں وہ لوگ نہیں پا سکتے اس وقت کنیکشنز کے پرابلم کی وجہ سے. تو بہت سے لوگ جو انہیں مل رہا ہوتا ہے اس کی کوئی قدر نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کل اس نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھتے، کھو بیٹھتے ہیں اس کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی سے حاصل ہو سکتی ہیں. اور جب اطاعت کی جگہ معاصی کا ارتکاب کیا جائے یعنی گناہوں کا ارتکاب کیا جائے تو وہ نعمتیں جو طاعت سے ملتی ہیں ان سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. کل میں نے پڑھا تھا نا کہ جب بندے اللہ کو بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کا آپ بھلوا دیتا ہے. پھر وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنی جان سے بھی فراموش ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو بھولنا کیا ہے؟ مثلاً آپ جیسے بیٹھے ہیں کہیں، پڑھنے کا وقت ہے اور آپ کو یاد ہی نہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے ہیں. یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. پھر اسی طرح جو بندہ اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے وہ اپنے وقت کی کیا قدر کر سکتا ہے؟ اچھا، بھولا وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دماغ پر کچھ ایسی چیز چھائی ہوئی ہے
جس نے اس کو پریشان کر رکھا ہے. کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف ہو گئی مثلا، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے نا، خصوصاً ہم خواتین کے ساتھ، کہ کوئی چھوٹی سی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو گئی، ہم اس میں اتنے بے چین بے قرار پریشان رہتے ہیں، اور بار بار شیطان اسی کے بارے میں وسوسہ دلاتا رہتا ہے. ہم اپنے ذہن کو اس سے آزادی نہیں کر پاتے، اور جو اس وقت ہمیں مل رہا ہوتا ہے اس سے بالکل غافل ہوتے ہیں کہ کیا مل رہا ہے، کیا دیا جا رہا ہے، اس وقت اللہ کی کون سی رحمت مجھ پہ آ رہی، وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا قرآن کی آیات چل رہی ہوتی ہیں اور ہم ٹوٹلی ایبسنٹ مائنڈڈ کہیں اور غائب ہوتے ہیں. اب قرآن سنوایا جا رہا ہے اور ہم سن ہی نہ پائیں، سوچے ہی نہ، اس پہ غور و فکر ہی نہ کریں، تو اس سے بڑی کوئی محرومی ہوگی؟ یعنی آپ نے وقت کھو دیا، حالانکہ آپ اس وقت میں اس چیز کو ابزارب کر سکتے تھے، ریٹین کر سکتے تھے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن آپ نے موقع کھو دیا. اب بات کیا تھی؟ وہ مستقبل کی کسی فکر میں مثلا کوئی شخص مبتلا تھا. یعنی دو چیزیں ہوتی، یا تو کسی نے کچھ ہرٹ کر دیا، یا کوئی ایسی چیز ہوگی آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ہوئی نہیں، کچھ خریدنا چاہتے تھے خرید نہ سکے، کچھ بنانا چاہتے تھے بن نہ سکا، کسی نے کوئی وعدہ کیا تھا اس نے پورا نہ کیا، آپ کی کسی نے ایکسپیکٹیشن کے خلاف کام کر دیا، وغیرہ وغیرہ. کئی چیزیں ہوتی ہیں نا جو انسان کو پریشان کرتی ہیں. خلاصہ اس کا کیا ہے؟ پسند کے خلاف کوئی بھی چیز جانا. اب وہ ہمارے لیے غم ہم حزن بن جاتا ہے، وہ دل پر غبار غم بادل چھایا ہوا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، اندھیرا ہے ہر طرف، جو کرنے کا کام اس پہ توجہ نہیں، دل کہیں اور مشغول ہے، روشن ہی نہیں، جو ہو رہا ہے سامنے وہ نہیں کر پاتے. یا پھر کیا ہوتا ہے؟ آئندہ آنے والی چیزوں کے بارے میں ہم خوف زدہ رہتے ہیں، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا، پتہ نہیں فلاں کام کیسے ہوگا، پریشان پریشان پریشان. اب اس میں بھی کیا ہے؟ انرجی جہاں لگنی چاہیے تھی وہاں کو نہیں لگ رہی، اور وہ کہاں لگ رہی ہے؟ ایک ایسی چیز کو جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو آپ سوچ رہے ہیں ویسا ہوگا، یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. کئی وجوہات ہوتی ہیں جس سے ہمارے سارے خدشات کیا ہو جاتے ہیں؟ خود بخود زائل ہو جاتے ہیں، سب سائڈ ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو نہیں پتا کل کیا کرے گا، ہمیں نہیں پتا کل کیا کریں گے. ٹھیک ہے ایک حد تک سوچیں یہ کریں گے، اور اس کے بعد جو آج کا وقت ہے نا اس میں کام کریں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان نہ آج جیتا ہے اور نہ کل جیے گا. ایسا شخص آج نہیں جی رہا، آج کا دن اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے؟ مائنس ہو رہا ہے. آج کا گھنٹہ، آج کا منٹ، آج کا یہ وقت مائنس 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 ختم کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، زائل کر رہا ہے. اور جو آج نہیں جیتا وہ کل کیسے جیے گا؟ اس نے تو کل کے جینے کو بھی کھو دیا، کیونکہ آج اس نے کیا نہیں ایسا جو اسے کل فائدہ دے. کیونکہ ہر دن بلٹ اپ ہوتا ہے نا، ایک ایک اینٹ رکھتے ہیں تو آپ کی عمارت بنتی ہے، اوپر جاتی ہے. تو آپ وہ سٹیپ چڑھے نہیں تو اوپر کہاں سے جائیں گے؟ تو آپ دیکھیے کہ آپ کو اگر واقعی اوپر چڑھنا ہے نا تو اپنے کان کیا کریں؟ بند کر لیں ابلیس کے وسوسوں سے، اس کی مت سنیں جو پریشان کن خیالات آپ کے دل میں ڈالتا رہتا ہے. وہ میں آج صبح کہانی پڑھ رہی تھی کہ کچھ مینڈک بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ وہ جو ٹاور ہے نا بڑا، اس پہ چڑھتے. مشورہ کیا تو بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ چلو سب چڑھتے ہیں. انہوں نے کہا چلو کیسے چڑھے، ریس لگاتے ہیں، چڑھتے ہیں. سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ریس. تو پہلے تو شروع میں ایکسائٹمنٹ میں سب دوڑ رہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ کچھ تھک گئے. انہوں نے کہا کہ بڑا مشکل ہے، نہیں چڑھ سکتے، ناممکن، بہت اونچا. کچھ بیٹھ گئے، آگے جا کچھ اور بیٹھ گئے. دیکھا تو بس آخر میں صرف ایک مینڈک اوپر چڑھا، باقی کوئی نہیں چڑھا. تو انہوں نے سوچا کہ راز معلوم کریں کہ وہ کیسے چڑھ گیا، جبکہ اتنے سارے نہیں چڑھ سکے، تو آخر کوئی وجہ ہوگی. تو جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو پتا چلا وہ ڈیف تھا. ڈیف کا کیا مطلب؟ بہرا تھا. باقی کیوں نہ چڑھ سکے؟ کیونکہ وہ لوگوں کی باتوں میں آ گئے، یعنی دوسرے مینڈکوں کی باتوں میں آ گئے. اور وہ باتیں کیا تھی؟ ہو ہی نہیں سکتا. کچھ لوگوں کا یہ تکیہ کلام ہوتا ہے، بلیو می، کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے. ان سے آپ کچھ کہنا، خصوصاً بچوں کو، اگر آپ ان سے کچھ کہنا وہ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں، امپاسبل. ان کی زندگی میں ہر چیز امپاسبل ہے. اچھا ابلیس ہمارا دشمن کیا کرتا ہے؟ جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، تم تو قابل ہی نہیں اس کے. ہر وقت آپ کے دل میں مایوسی کے خیالات، یہ تم نہیں کر سکتی. یہ تو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو یہ کام کرتے ہیں. تو ایسے خیالات سے ڈیف ہو جائیں، ابلیس کے وسوسوں سے ڈیف ہو جائیں. جب آئے اسے باہر نکالیں کہ نہیں مجھے تو کرنا ہے، کر کے ہی چھوڑنا ہے، انشاءاللہ کر کے چھوڑنا ہے، اللہ کی مدد سے کر کے چھوڑنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ.
اللہ ہی قوت دے گا، اللہ ہی طاقت دے گا، کر کے چھوڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کروائے گا. اور پھر ایسے لوگوں سے بھی دور رہیے جو ہر وقت آپ کو مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں بھی زیادہ نہ سنیں، اور ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں. شیطان ڈراتا ہے، یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، پھر پتہ نہیں کیا سے کیا. اچھا، اس خوف کے مارے انسان کی خون خشک ہو جاتا ہے، انرجی ختم ہو جاتی ہے، اور کرنے کی ساری امنگیں کیا ہوتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں. تو وہ امنگیں نہ دل سے ختم ہونے دے، ان خوابوں کو مت ٹوٹنے دے. زندگی کے کلیئر گولز بنائے اور ان کو اچیو کریں اور ڈیف ہو جائیں. اینی ویز، تو بات یہ ہے کہ ہم نے آج کا دن جی کے گزارنا ہے. کل کی زندگی تو دیکھی نہیں، آج جینا ہے. اور آج جینے کا مطلب یہ کہ آج مجھے کام کرنا ہے، اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا ہے. اور صحیح استعمال کرنے میں کیا مطلب؟ ابن قیم کے الفاظ میں اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں. اب دیکھیے کہ جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. آپ بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کیجئے، چھوٹے گناہوں سے پرہیز کیجئے، کسی کے خلاف دل میں برا نہ کیجئے، کوئی تکلیف دے دے معاف کر دیجئے اور اپنا کام جاری رکھیے. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے کام کرنے کی قوت اور صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی. لیکن اگر آپ نے ان ساری خرافات کو سینے میں جگہ دی تو پھر خیر کے لیے، ارادوں کے لیے طاقت نہیں ہوگی. حق سبحانہ و تعالی نے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز کے لیے کچھ اسباب بنائے ہیں جن کے ذریعے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. یہ دنیا اسباب کی ہے. کچھ آفتیں پیدا کی ہیں جن سے وہ چیز فنا ہو جاتی. یعنی گویا ایک طرف اپرچونٹیز ہیں، وہ جیسے ایک گیم ہوتی ہے سنیک اینڈ لیڈر، ٹھیک ہے. اب کیا ہے، کچھ آپ کو اپرچونٹیز ملی. سیڑھی کیا ہوتی ہے؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، مینز وسائل، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس سیڑھیاں بھی ہیں زندگی میں اور کچھ آفتیں بھی ہیں. آفتیں آپ کی نعمتوں کو زائل کر دیتی ہیں اور سیڑھیاں آپ کو اوپر جانے کے مواقع دیتی ہیں. انعامات الہیہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے انعامات کو جلب کرنے کا سبب، یعنی جلب ہوتا کھینچنا، لانے، محفوظ کرنے کا سبب اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور فنا کرنے اور روکنے والی آفت معصیت اور گناہ ہے. وہ سنیک کیا ہے؟ گناہ. گناہ کریں گے تو ڈکلائن ہو جائے گا، اور نیکی کریں گے تو آپ سیڑھی پہ چڑھنے لگیں گے. یعنی یہ دو موٹی موٹی باتیں یاد رکھنے کی ہیں. کیونکہ جب آپ اچھے کام کرتے ہیں نا، بلیو میں آپ کے دل کے اندر اتنا سکون ہوتا ہے. کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے نا اور آپ جواب میں اچھا کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ملتا، آپ کھو گئے. بہت کچھ ملتا ہے. کوئی آپ کو تکلیف دیتا اور آپ معاف کر دیتے، کہ آپ کو کچھ نہیں ملتا؟ اسی کو ملا جس کو معافی مل گئی، آپ کو اس سے زیادہ ملا. تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یعنی کوئی کام انسان کیوں کرتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر ہم کسی کو معاف کریں تو کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کسی کی مدد کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کے لیے. ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا. تو جو چیز اللہ کی رضا کے لیے آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ واپس آپ تک لوٹتی آئے گی. آپ کو مزید اپرچونٹیز ملتی چلی جائیں گی. اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے لیے اپنے انعامات کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اسے القاء فرماتا ہے کہ وہ اس کی پوری پوری اطاعت کرے. یعنی دل میں آنے لگتے ہیں خیالات کس کے؟ اچھے کام کرنے کے. کسی سے اپنے انعامات چھین لینا چاہتا ہے اور اسے ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے اس بات میں لگا دیتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں صرف کرے. وقت بھی بہت بڑی نعمت ہے، مال بھی بہت بڑی نعمت. اسی طرح ہمیں جو بھی صلاحیت اور طاقت ملی، یہ ساری نعمتیں ہیں، اور بھی جو کچھ آپ کو ملا ہے. تو پھر انسان کے اندر کیا خیالات آتے کہ ان سب چیزوں کو مجھے اچھے کاموں میں لگانا ہے. یہ کچھ عجیب بات ہے کہ لوگ گناہوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے اور دوسروں کے حالات ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں. گناہوں کی پاداش میں جن لوگوں سے انعامات الہیہ سلب یعنی لے لیے گئے، کر لیے گئے، ان کے حالات پڑھتے اور سنتے ہیں، پھر بھی معصیت کے ارتکاب سے باز نہیں آتے. پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ گناہ کیے چلے جاتے ہیں. گویا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ معاملہ دوسروں کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں. یعنی یہ دوسروں کے ساتھ ہوگا، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. یہ اس سے مستثنا ہے، اور اللہ کے اس عمومی قاعدے سے خصوصی طور پر یہ علیحدہ کر دیے گئے ہیں. دوسری مخلوق کے لیے یہ سزا ہے، ان کے لیے نہیں. دوسری مخلوق کے لیے یہ سزا ہے، ان کے لیے نہیں. دنیا میں اس سے بڑھ کر کون سی جہالت ہو سکتی ہے، اور اپنی جان پر اس سے بڑھ کر کون سا ظلم ہو سکتا ہے.
فالحکم للہ العلی الکبیر. تو بات کیا ہے کہ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں؟ ہم غلط کام تسلی سے کرتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس کا انجام غلط ہوگا، یہ بھول کر. اور جب کسی اور کا برا انجام دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو اس کے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ نہیں ہونے کا. تو اس بات کا یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ غلط چیز نقصان دہ ہے، غلط کام نقصان دہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.